دیکھیں جو لڑکی ہوتی ہے نا، اس نے جو باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ اپنے گھر کے، اس نے گھر سے جو سنی ہے وہ باتیں کرنی، یا زیادہ سے زیادہ اس نے خاندان کی سنی ہے، اپنے بہنوں بھائیوں، یہ اس کی لمیٹڈ سی کمیونٹی ہے، جس میں سے جو کچھ اس نے سننا ہے وہی کچھ اس پہ بحث بھی کرنی ہے، اس پہ لڑائی بھی کرنی ہے، اسی پہ خوشی بھی بنانی ہے، یہ اس کی ایک لمیٹیشن ہے۔ جو مرد ہوتا ہے نا بندہ، وہ باہر رہتا ہے، وہ اس کے پاس ناروال کے بندے بھی آ رہے ہیں، کراچی کے بندے بھی مل رہے ہیں، لاہور کے بندے مل رہے ہیں، پاڑا کے بھی ہیں، پاک پتن بھی ہیں، ملٹیپل وے ہوتے ہیں۔ وہ مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، مختلف لوگوں سے سیکھتا ہے، مختلف لوگوں سے کھاتا ہے، تو کھانا پینا اس کا، تو ظاہری بات ہے اس کی سوچ اور اس کی عقل اور اس کی میچورٹی کبھی بھی عورت کے ساتھ میچ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اس کی عورت کی سوچ لمیٹڈ ہوتی ہے، مرد کی سوچ وسیع ہوتی ہے۔ اس کو مرد کو زیادہ چیزوں پہ کمپرومائز کرنا چاہیے، سمجھداری کے ساتھ، ہر چیز میں عورت کا مقابلہ نہیں۔ یہ کہانی بابا لا رکھا ہے جو مجھے سنا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی کی جو برات ہے وہ آنے والی ہے، میں گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا، مجھے ایک الگ سا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کوئی بنی بنائی کھیت ساری بگاڑ کے رکھنا دے۔ خیر اتنی دیر میں اس کی برات آ گئی، وہ باجی جو ہوتے ہیں ٹوٹیاں باجی، وہ بجنے لگ گئے۔ دولہے کو دیکھنے کے لیے لڑکیاں جو ہیں وہ دیواروں سے یا گھروں سے، چھتوں سے لڑکیاں دیکھتی ہیں، اور وہ دولہے کو دیکھ رہی تھی، کچھ تعریف کر رہی تھی دولہے کی، کوئی نکس نکال رہی تھی، کھانے بھی تیار ہو رہے تھے۔ اسی دوران جو تھا نا بابا لا رکھا، وہ چڑیوں کی آواز سنتا ہے، اس میں اس کو ایک جو گدھ ہوتا ہے نا اس کی بھی آواز سنائی دیتی۔ جب وہ چھت پر دیکھتا ہے نا، آسمان پر دیکھتا ہے، تو اس کو وہ گدھ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے دل میں ایک وسوسہ سا پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ چڑیوں کی آواز میرے لیے خوشی تھی، لیکن اس کے اندر یہ جو گدھ کی آواز تھی یہ کیوں تھی؟ خیر وہ یہ سوچتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی کے بعد شاید کوئی مسئلہ ہو جائے یا خوشحال نہ رہے، تو یہ اس طرح وہ سوچتا ہے۔ خیر یہ سارا میٹر اس کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس طرح کرتے دیکھتا رہتا ہے، لیکن دل میں یہ اس کے گمان سا رہتا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے خیر اس کی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے، لڑکیاں گانے بجانے بجاتی ہیں اور اس کی بیٹی الوداع ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو برات تھی وہ گاڑی پہ آئی ہوئی تھی، اور اس کی بیٹی جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے، اور اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ بھر آتی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ماں باپ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یعنی دنیا کا کوئی بھی ماں باپ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اچھی سے اچھا جہیز دے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، لیکن اس کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو ایسا سامان دے کہ اس کے سسرال والے تانے مینے نہ دے، یہ چیز جلدی خراب نہ ہو جائے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا سامان دے، ان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس سامان اور بیٹی کو دینے کے بعد بھی اس کے دل میں یہ ارمان اور یہ خدشہ ہمیشہ رہتا ہے کہ میری بیٹی وہاں پہ خوشحال رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اس کا یہ جو خدشہ ہے نا، یہ میری آج کی جو ویڈیو ہے اس خدشے کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو جو بندہ آپ کو بیٹی دیتا ہے اپنی، وہ اپنے دیکھیں نا 20-25 سال، میری بیٹی 1 سال کی ہے اور میں اسے اتنے لاڈ اور اتنے پیار کرتا ہوں، تو سوچو کل کو وہ 20-22 سال اس کو میں اتنا پیار دوں گا اور وہ میرے پاس رہے گی، اور 20-22 سال بعد جب وہ مجھے چھوڑ کے کسی اور گھر چلی جائے گی تو میرے پہ کیا گزرے گی۔ اس چیز کا احساس کہ ایک بندہ، اس چیز کا احساس مجھے ابھی ہو رہا ہے، شاید کسی کی باتوں سے نہ ہوتا، لیکن میرے گھر میں بیٹی ہے چاہے وہ 1 سال کی ہے، تو مجھے ابھی سے ہو رہا ہے۔ مجھے اس کی فکر ہوتی ہے، اس کے نصیب کی فکر ہوتی ہے، میں جتنا بھی اچھا اس کو دے لوں، جتنا بھی اچھا پڑھا لوں، جتنا اچھا جہیز دے لوں، لیکن ان فیوچر شادی کے بعد اس کے نصیب کیسے ہیں، مجھے یہ چیز ابھی سے ڈرا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ہر ماں باپ کے لیے ایک امتحان ہے۔ اچھا جو کچھ لوگ ہمارے جو دیہاتوں یا چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں نا، وہ تو بالکل ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی یعنی 90% لوگوں کو کہہ لیں کہ
وہ میچور ہی نہیں ہوتے، ان کو عقل ہی نہیں ہوتی، تو وہ اس چیز کی قدر نہیں کرتے. ان کی جیسی پرورش ہوئی ہوتی ہے یا جیسی تربیت ہوئی ہوتی ہے وہ اس طرح کا بیہیو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پیچھے میں گاؤں اپنے گیا تھا، وہاں پہ ایک لڑکے کی شادی ہوئی اور وہ پتہ کیا کہہ رہا تھا، وہ لڑکا گدا ریڈی چلاتا تھا اور وہ کہہ رہا تھا جی یعنی اس کی شادی کو 3-4 دن ہوئے تھے. وہ کہہ رہا تھا جی لڑکی جو ہے نا، اس نے وہ پنجابی میں کہہ رہا تھا جی وہ نے میری ماں نو ہی آکھیا تو میں تو کھوتی والا ٹمبا پڑ لیا تے انہوں وچھار چھڑیا. تے مجھے بڑا افسوس ہوا یار اس بندے پہ کہ اس نے جب اس کو ڈنڈے سے مارا ہوگا تو وہ کیا بچی ہوگی اس کی بیٹی کے ساتھ یا اس بچی کے ساتھ. تو وہ کتنے فخر سے اپنے دوستوں میں بتا رہا ہے جی اس نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تو میں نے جناب اس کو ڈنڈے کے ساتھ جو ہے نا سیدھا کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندے آپ کو بیٹی دیتے ہیں اور ساتھ میں اتنا قیمتی جہیز بھی دیتے ہیں، آپ جس بیڈ پہ سوتے ہو نا اور جس بیڈ پہ آپ کی ماں باپ چوڑا کے صوفے پہ بیٹھتے ہیں وہ بھی ان کا دیا ہوتا ہے، اس کے باپ کا دیا ہوتا ہے. وہ لڑکی اپنے جہیز میں لے کے آئی ہوتی ہے، آپ اس کے بیڈ پر لیٹ کر آپ اس کے اوپر آرڈر چلا رہے ہوتے ہیں، میرے لیے یہ لے آئیں، میرے لیے وہ لے آئیں. شروع میں بھی ایسا کرتا تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے اسی چیز کی سمجھ آ گئی کہ نہیں یار. اور تب میری میٹرک تھی، میں سمجھتا ہوں کہ میٹرک ایف اے بی اے تک بندہ جو ہے نا وہ انمیچور ہوتا ہے. بی اے میں تھوڑا سا میچورٹی اس میں آتی ہے لیکن وہ انمیچور ہوتا ہے. اور شادی کی جو پہلے 2-3-4 سال ہے نا اس میں بھی بندہ انمیچور ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے بندے کو میچورٹی آتی ہے. اور اگر بچوں کی بات کریں تو 1-2 بچے بھی اس کی انمیچورٹی میں ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ میچور ہوتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں یار قدر کرنی چاہیے بیوی کی. تو میرے ساتھ، میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا 3-4 سال. تو میں یہی سمجھتا رہا ہوں کہ بیوی کے اوپر حکم چلانا چاہیے، بیوی جوتے کی نوک پہ رکھنی چاہیے ہر چیز. یعنی میں سالن مجھے پسند نہیں آتا تھا تو میں ایسے پھینک دیتا تھا، کونے کو اٹھایا دیوار پہ سارا سالن لگوایا، یعنی اس طرح جیسے آرڈر چلا رہا ہوں میں، جیسے وہ میری غلام ہے. تو خیر نہ تو ایسا اسلام نے کہا ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ ہی ہمیں پڑھے لکھے بندے ہونے کو یہ زیب دیتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایسا کریں کہ انہی کے بیڈ پہ انہی کے سامان کو استعمال کرتے ہوئے، انہی کا فریج کو استعمال کرتے ہوئے ان پہ حکم چلاتے رہیں، ان پہ آرڈر چلاتے رہیں. یہ خیر کسی صورت کسی باپ کو سے برداشت نہیں ہوتا، وہ مجبوری میں اس چیز کو برداشت کرتا ہے. تو میری آج کی ویڈیو میں جو تھی اس میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ، اور آپ لوگوں کا دھیان اس طرف لانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ تھوڑے سے میچور ہو جائیں. اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ اپنے آپ ماں کو وہاں پہ رکھیں اور بیوی کو بیوی کی جگہ پہ رکھیں. یہ آپ نے مینیج کرنا ہے. ایک سیاستدان ہوتا ہے نا، جیسے ہم بات کریں عمران خان کی، تو وہ پورے ملک کی سیاست کر رہا ہے، پورے پاکستان کی سیاست. ہم سے ایک خاندان کی نہیں ہوتی، ہم سے ایک گھر کی نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے بھی فیلئر ہم میں ہے، کیونکہ لڑکی جو ہوتی ہے نا اور لڑکا یہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. دیکھیں جو لڑکی ہوتی ہے نا اس نے جو باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ اپنے گھر کے، اس نے گھر سے جو سنی ہے وہ باتیں کرنی، یا زیادہ سے زیادہ اس نے خاندان کی سنی ہے، اپنی بہنوں بھائیوں. یہ اس کی لمیٹڈ سی کمیونٹی ہے جس میں سے جو کچھ اس نے سننا ہے وہی کچھ اس پہ بحث بھی کرنی ہے، اس پہ لڑائی بھی کرنی ہے، اس پہ خوشی بھی بنانی ہے. یہ اس کی ایک لمیٹیشن ہے. جو مرد ہوتا ہے نا بندہ، وہ باہر رہتا ہے، وہ اس کے پاس ناروال کے بندے بھی آ رہے ہیں، کراچی کے بندے بھی مل رہے ہیں، لاہور کے بندے بھی مل رہے ہیں، کھانا کے بھی مل رہے ہیں، پاک پتن بھی بھی ہیں، ملٹیپل وے ہوتے ہیں. وہ مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، مختلف لوگوں سے سیکھتا ہے، مختلف لوگوں سے کھاتا ہے. تو کھانا پینا اس کا
تو ظاہری بات ہے اس کی سوچ اور اس کی عقل اور اس کی میچورٹی کبھی بھی عورت کے ساتھ میچ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اس کی عورت کی سوچ لمیٹڈ ہوتی ہے، مرد کی سوچ وسیع ہوتی ہے۔ اس کو مرد کو زیادہ چیزوں پہ کمپرومائز کرنا چاہیے، سمجھداری کے ساتھ ہر چیز میں عورت کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے اگر اس کو اس چیز کی سمجھ آتی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو عورت ہوتی نا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے نا ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، اس سے فائدہ لو، بس اس سے بچے لو اور بچے اس سے بناؤ، اپنا جو ہے ان بچوں کی تربیت کرو اور اپنا وقت اچھا گزارو۔ ساس اور نو ان کے درمیان لاگت بازی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ چلا آ رہا ہے، دنیا جب سے بنی ہے تب سے چلا آ رہا ہے اور ابھی تک ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ان پڑھ لوگوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں 100 میں سے نہیں بلکہ 1000 میں سے کوئی ایک کیس ہوگا، 1-2 کیس ہوگی جو بہتر ہوں گے یا ایسا نہیں کرتے ہوں گے، یہ لڑتے نہیں ہوں گے۔ ادروائز یہ ہے حسد ہے، اور یہ حسد ماں کی طرف پیدا ہوتا ہے۔ جو ماں ہوتی نا، جب بندہ کنوارا ہوتا ہے تو اس کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے میں پریس کروں، اس کی جناب اس نے کھانا نہیں کھایا، رات کو آپ 2 بجے آ رہے ہیں، ماں کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بھوکا تو نہیں ہے، سارا کچھ ہی وہ دیکھتی ہے۔ لیکن جب اس کی شادی ہوتی ہے نا تو وہی ماں چاہ رہی ہوتی ہے کہ یہ اس کی بیگم جو ہے نا وہ ذمہ داریاں نبھائے، اب ظاہری بات ہے اس کی شادی کرتی ہے، حالانکہ وہی ماں یہ سب چاہ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ بیوی اس کی ذمہ داریاں سنبھال لیتی ہے اور وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کے کپڑے، اس کا کھانا، اس کا رہن سہن سب کچھ مینیج کرتی ہے، وہی ماں ظاہری بات ہے وہ پیار جو ہوتا ہے اس کا وہ پہلے ماں کی طرف ہوتا ہے، وہ ڈیوائڈ ہو کے بیوی کی طرف آ جاتا ہے، لیکن وہ اندر تھوڑا سا اس کے حسد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمجھداری پتہ کیا ہے، یہی ہے کہ آپ شادی کریں، بیٹی ہو یا بیٹا، ان کو 1 مہینہ کہہ دیں یا آپ 1 مہینہ ہمارے ساتھ ہیں، 1 مہینے بعد ان کو علیحدہ کریں۔ شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ اولاد کو جوان کرو، پڑھاؤ لکھو اور اس کی شادی کرو اور ان کو علیحدہ کر دو۔ ہاں اگر آپ فنانشلی کمزور ہیں تو آپ اپنے بیٹے کو یہ کہیں کہ یار تو نے 15% ہمیں دینا ہے یا 10% جو بھی کماؤ، تم 1 لاکھ کماؤ، تم 10 لاکھ کماؤ، ہمیں صرف 10% دینا ہے تاکہ ہماری ضرورتیں، ہمارا خیال یہ تم رکھ سکو، باقی تم جو ہماری طرف سے کوٹیاں بناؤ، بنگلے بناؤ، کچھ بھی کرو، تمہارا یہ تم کرو، بے فکر ہو کے کرو۔ تو میرا خیال ہے کہ کبھی بھی آپ کو لڑائی نہیں ہوگی، بلکہ آپ مہینے بعد ان کی طرف، ہفتے بعد ان کی طرف کھانا کھائیں، کبھی ان کا کھانا پکائیں، تو یہ لڑائیاں ہی ہوگی۔ کیونکہ میری زندگی میں میں نے 1 نہیں 2 نہیں کافی سارے گھروں کو دیکھا ہے جو جوائنٹ رہے ہیں شادی کے بعد بھی، اور کوئی 2 سال بعد خراب ہو گیا، کوئی 5 سال بعد خراب ہو گیا، کوئی 4 سال بعد خراب ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو خراب ہوئے ہیں وہ سال تو پہلے اس طرح کوڑتے رہے ہیں کہ تکلیفوں میں، ضلالتوں میں اور لڑائیوں میں۔ کچھ امید ہے یہ چینل آپ کو ایک پڑھا لکھا انسان بنے گا اور آپ کا ذہن ضرور کرنا چاہیے۔